والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ترجمہ: اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے. کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہو. ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ تکلیف دی جائے. اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے. پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں. اور اگر تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مذائقہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. والوالدات يرضعن أولادهن حولين. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے طلاق کے بیان کے بعد یہ سوال طبعاً سامنے آتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت کی گود میں شیر خوار بچہ ہو تو اس کی جدائی کے بعد اس کی پرورش کا کیا طریقہ ہوگا. اس کے لیے حکمت کا تقاضا تھا کہ بچے کی پرورش کے متعلق ماں باپ پر جو احکام ہے وہ اس موقع پر بیان کر دیے جائیں. لہٰذا یہاں ان مسائل کا بیان ہوا. آیت کا خلاصہ اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. 2 سال مکمل کرانے کا حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، کیونکہ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا ناجائز ہوتا ہے، اگرچہ 2.5 سال تک دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. اور اگر وہ میاں بیوی باہمی مشورے سے کسی اور سے بچے کو دودھ پلوانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. البتہ اس صورت میں دودھ پلانے والی عورت کو اس کی اجرت صحیح طریقے سے ادا کی جائے گی. ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے. ماں کو ضرر دینا یہ ہے کہ جس صورت میں اس پر دودھ پلانا ضروری نہیں اس میں اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے. اور باپ کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ذمہ داری ڈالی جائے. یہ آیت کا یہ معنی ہے کہ نہ ماں بچے کو تکلیف دے اور نہ باپ. ماں کا بچے کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دے اور اس کی نگرانی نہ رکھے یا اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد چھوڑ دے. اور باپ کا بچے کو ضرر دینا یہ ہے کہ مانوس بچے کو ماں سے چھین لے یا ماں کے حق میں کوتاہی کرے جس سے بچے کو نقصان پہنچے. یہاں یہ بھی ذہن میں رکھے کہ دودھ پلانے کے حوالے سے جو باپ کا قائم مقام ہے اس کا بھی یہی حکم ہے. بچے کو دودھ پلانے کے متعلق چند احکام. نمبر 1، ماں خواہ مطلقہ ہو یا نہ ہو اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، بشرطے کہ باپ کو اجرت پر دودھ پلوانے کی قدرت نہ ہو یا کوئی دودھ پلانے والی میسر نہ آئے یا بچہ ماں کے سوا اور کسی کا دودھ قبول نہ کرے. اگر یہ باتیں نہ ہو یعنی بچے کی پرورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف نہ ہو تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں، مستحب ہے. نمبر 2، دودھ پلانے میں 2 سال کی مدت کا پورا کرنا لازم نہیں. اگر بچے کو ضرورت نہ رہے اور دودھ چھڑانے میں اس کے لیے خطرہ نہ ہو تو اس سے کم مدت میں بھی چھڑانا جائز ہے. نمبر 3، بچے کی پرورش اور اس کو دودھ پلوانا باپ کے ذمہ واجب ہے. اس کے لیے وہ دودھ پلانے والی مقرر کرے، لیکن اگر ماں اپنی رغبت سے بچے کو دودھ پلائے تو مستحب ہے. نمبر 4، شوہر اپنی بیوی کو بچے کے دودھ پلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا اور نہ عورت شوہر سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت طلب کر سکتی ہے جب تک کہ اس کی نکاح یا عدت میں رہے. نمبر 5، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو اور عدت گزر چکی ہو تو وہ اس سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے.
نمبر 6، بچے کے اخراجات باپ کے ذمے ہوں گے نہ کہ ماں کے ذمے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بچے کا نسب باپ کی طرف شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مولود یعنی بچے کو لہو یعنی مذکر کی ضمیر کی طرف منسوب کر کے بیان فرمایا۔ لہذا اگر باپ سید ہو اور ماں غیر سید ہو تو بچہ سید ہے، اور اگر باپ غیر سید اور ماں سیدانی ہو تو بچہ غیر سید ہی شمار ہوگا۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی ہے، یعنی اگر باپ فوت ہو گیا ہو تو جو ذمہ داریاں باپ پر ہوتی ہیں وہ اب اس کے قائم مقام پر ہوں گی۔